السلام علیکم. تم میرے پاس ہو. ناول پارٹ نمبر 3 میں ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں. پلیز لسنرز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. تو میں شروع کرتی ہوں. سریش نے ٹی وی لاؤنج کے صوفے کی طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. آتشدان میں حسین الاؤ دہک رہا تھا. آج کل کینیڈا میں خوب برف باری ہو رہی تھی، لیکن روم کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا. صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ریکھا نے مسکرا کر شکوہ کیا. اختیار سے باہر ایک ہی ہستی ہوتی ہے اور اسی ہستی کے لیے دل کا دروازہ کھلتا ہے، اور اس ہستی کا نام تم اچھی طرح سے جانتی ہو. ریکھا کے مقابل بیٹھتے ہوئے ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبیاں اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی تھی. ہم کب انکاری ہیں ماہی کی خوش نصیبی سے. ریکھا نے اپنے کھلے بال دائیں کندھے پر ڈالتے ہوئے اعتراف کیا تو سامنے بیٹھا 6 فٹ کا 42 سالہ مرد شاید دنیا کا سب سے پرکشش مرد تھا. بے بسی سے ایک طویل سانس لے کر مسکرایا. کتنی بار کہا ہے کیوں پیتے ہو اتنی سگریٹ؟ سخت نقصان دہ ہے تمہارے لیے. ریکھا نے جھنجھلا کر اس کی انگلیوں میں دبے سگریٹ کو دیکھا. کم آن ریکھا، میں اب بہتر ہوں، اس نے تسلی دی. کہاں بہتر ہو؟ حالت دیکھو ذرا اپنی. اس نے خشمگین نگاہوں سے دشمنی جان کو دیکھا. تمہیں وہم کی بیماری ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. سریش مسکرایا. اینی ویز تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بناتا ہوں. وہ اپنی نشست سے اٹھا. رہنے دو، میں بناتی. ریکھا نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا. ایمان سے تمہارے ہاتھ کی کافی پینے کا بہت دل چاہ رہا تھا. ہنوز مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی. تو فون کر دیتے، فون کر کے فرمائش ہی کر دیتے، فوراً آ جاتی. کچن کی طرف جاتے ہوئے دل ہی دل میں وہ مسرور ہوئی. تم میری بیوی تھوڑی ہو جو فرمائش کرتا. سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس کے پیچھے آیا. ریکھا کے قدم رک گئے. دل کی تڑپ نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا. مذاق کر رہا ہوں یار، وہ مسکرایا. تمہارے مذاق کبھی یاد کرو کہ مجھے. وہ کچن میں آ گئی. ہاں، جب تمہاری شادی میت سے ہو جائے گی. اس نے جان بوجھ کر میت کا نام لے کر اسے چھیڑا تھا. اچھی کافی پینا چاہتے ہو یا نہیں؟ ریکھا نے جھک کر سوس پین اس کے آگے لہرایا. سریش کہکا لگا کر ہنس پڑا. محبت اور شادی ہمیشہ کسی جیدار بندے سے کرنی چاہیے جسے نہ سماج کی پرواہ ہو اور نہ ہی زمانے کی فرسودہ رواجوں کی فکر. آپ کے لیے ساری دنیا سے لڑ جانے کی ہمت رکھتا ہوں. جو محبت کرے تو لازوال. پریشے ساحل سمندر پر ننگے پاؤں چلتی ہوئی دھیرے سے بولی. پانی کی لہریں اس کے پیروں کو چھو کر لوٹ رہی تھی. اس کی باتیں میمی اور معروف مسکرائیں.
بہت دنوں کے بعد تینوں فرینڈز چل آؤٹ کے لیے سی ویو آئی تھیں۔ پری، اجے دیوگن، سنی دیول اور شاہ رخ خان جیسے ہیروز ریئل لائف میں ہرگز نہیں ملتے، اس لیے زیادہ فلمی ہونے کی ضرورت نہیں۔ معروف کے مشورے پر ایک بار پھر وہ مسکرائی۔ مجھے ایسے فلمی ہیروز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سمیر ہے نا میرا سب کچھ، اس کے لیے۔ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ میمی نے حیرت سے اسے اس کے ساتھ چلتے ہوئے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ سمیر، سب کچھ تھا اور اب نہیں، طلاق دے چکا ہے تمہیں۔ سمیر مجھے دوبارہ اپنانا چاہتا ہے۔ اس کے انکشاف پر میمی اور معروف کو حیران کیا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہیں چھوڑ چکا ہے۔ میمی نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ بہت محبت کرتا ہے مجھے، اسی لیے دوبارہ اپنانا چاہتا ہے، اس نے دھیرے سے بتایا۔ اگر اسے تم سے اتنی ہی محبت تھی تو اس وقت تمہیں طلاق کیوں دی؟ معروف نے بھی اسے یاد دلایا۔ طلاق اس نے مجھے غصے میں دی تھی۔ جہاں تک محبت کی بات ہے، وہ سمیر مجھ سے بے تحاشا کرتا ہے، اس لیے وہ بولتے بولتے رک گئی۔ یاد ہے تم دونوں کو؟ اس نے مجھے پانے کے لیے اپنا گھر، اپنی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ پریشے کے انداز میں غرور تھا۔ ہاں یاد ہے، اور اسی ماں کی خاطر اس نے تمہیں بھی چھوڑ دیا تھا۔ میمی کی یاد دہانی پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں سمیر سے مسلسل بحث کر رہی تھی، اس سے لڑ رہی تھی۔ غصے میں اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ سمیر اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ پری، پلیز مت وکالت کرو سمیر کی۔ طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، پیار سے نہیں کوئی کسی کو طلاق دیتا۔ معروف نے اسے جھپٹا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ ان تینوں کے قدم اب پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں جانتی ہوں اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن سمیر مجھے دوبارہ اپنانا چاہتا ہے، اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے، اور اس میں ایسا کچھ غلط نہیں ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پری نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اس بار جو بھی قدم اٹھاؤ سوچ سمجھ کے اٹھانا۔ میمی نے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مشورہ دیا تو اس بات میں سر ہلا کر گاڑی پارکنگ سے نکالنے لگی۔ عرفان جی کیا کہتی ہیں اس سلسلے میں؟ پیچھے بیٹھی معروف نے استفسار کیا۔ موم تو سمیر کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، اور مصیبت یہ ہے کہ اس بات موم کو کوکی سے میرا رشتہ طے کرنے کا حتمی فیصلہ کر چکی ہیں۔ گاڑی اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، تمہاری موم کو کوکی جیسا تنخواہ ہی ملا تھا داماد بنانے کے لیے۔ میمی نے منہ پھلایا۔ پری، تم اپنے فادر سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتی؟ معروف نے مشورہ دیا۔ کیا تھا میں نے ڈیڈ سے کانٹیکٹ۔ پری نے ایک جگہ یو ٹرن لیا۔ وہ بھی موم کی طرح خود غرض ہیں، وہ صرف اپنی اور اپنے خاندان کی فکر کرتے ہیں۔ پری نے تعصب سے کہا۔
डैड अपने पेंडू भतीजे एजाज से मेरी शादी करना चाहते हैं। समीर से शादी के हक में वो पहले भी नहीं थे। परी के बताने पर मिमी हैरान हुई। वैसे मुझे हैरत हुई है तुम्हारे पेरेंट्स पर। एजाज और कुकी जैसे नमूने ही मिले थे उनको तुम्हारे लिए। तुम्हारी हैरत वजह है मिमी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। एजाज एक टिपिकली मैट्रिक फेल देहाती मर्द है जो आज भी औरत को अपने पैरों की जूती समझता है। उसे डैडी ने मेरे लिए मुंतखब कर रखा है। और कुकी कुकी पेरिस से फैशन डिज़ाइनिंग की मास्टर्स जैसी डिग्री लाया है जिसे देखकर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मौसूफ का ताल्लुक किस जिन्स से है। और मॉम उसे मेरे शौहर के रूप में देखना चाहती हैं। इसका अंदाज़ा कुछ ऐसे बेचारगी लिए हुए था कि मिमी और मारूफ दोनों ही मुस्करा दी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आता है और तुम दोनों हंस रही हो। परी ने खुबकी दिखाई। कसम से हम तो तुमसे दिली तौर पर हमदर्दी रखते हैं, मारूफ ने यकीन दिलाया। मुझे तुम दोनों की खाली हमदर्दी नहीं चाहिए, इस मुसीबत से निकलने का हल भी बताओ। परी ने इल्तिजा की। तुम्हें हलाला करना पड़ेगा, मिमी ने संजीदगी से बताया। हाँ जानती हूँ मैं, मगर इसके लिए मुझे एक ऐसा शख्स ढूंढना है जिसे रकम का लालच देकर शादी जो मेरे से रकम का लालच देकर शादी करेगा और वो 2-4 दिन के बाद मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा, यानी तलाक दे देगा। परी ने समीर की प्लानिंग उन्हें बताई। ये प्लानिंग तुम्हें किसने बताई? मारूफ ने पूछा। भाई जाहिर है समीर ने, परी ने कंधे उचकाए। मगर मैंने तो सुना है कि हलाले के लिए इस तरह का निकाह करना जायज़ नहीं है। मारूफ ने इसके मालूमात में इजाफा किया। कम ऑन, जायज़ या नाजायज़ की बात मत करो। हम रोज़ाना न जाने कितने ही नाजायज़ काम धड़ल्ले से जायज़ समझ कर करते हैं। तब तो हमने कभी ये बात समझने की कोशिश नहीं की। दरअसल मैं सिर्फ इतना अपना टूटा हुआ घर दोबारा बनाना चाहती हूँ, अपना और समीर का अधूरा रिश्ता दोबारा से जोड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मेरी औलाद, खसूसन बेटी, वो ही ताने खाए जो मॉम के हवाले से अब तक मैं खाती आ रही हूँ। बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुक गई थी। डोंट वरी परिजान, हम दोनों के होते हुए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मिमी ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी और वो धीरे से इस बाब में सर हिलाने लगी। गाड़ी की ज़हन बुरी तरह से मुंतशिर था। गाड़ी की स्पीड भी तेज़ थी। यही वजह थी कि अगले ही लम्हे गाड़ी किसी आने वाली बाइक से टकरा गई। अचानक इस टुटार पर बुरी परी ने घबरा कर फौरन ब्रेक लगाई थी, मगर वो ब्रेक लगाने की वजह से बाइक पे बैठा नौजवान गाड़ी से टकरा कर घसीटता हुआ कई गज के फासले पर जा गिरा। वो तीनों हवास पाख्ता सी होकर गाड़ी से निकली तो उस नौजवान की तरफ लपकी थी। परी का दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। वो तीनों इसके पास पहुंची तो
وہ نوجوان سر سے ہیلمٹ اتارے سڑک سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محترمہ، لگتا ہے بہت شوق ہے آپ کو اپنی گاڑی کے نیچے لوگوں کو کچلنے کا۔ نوجوان نے غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی ان تینوں الٹرا ماڈرن لڑکیوں کو دیکھا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایکچولی میمی گھبرائی۔ ویسے جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے اوورٹیک کیا ہے، اگر اللہ نے میری سانسیں مزید نہ لکھی ہوتی تو آپ لوگوں نے مجھے اوپر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو کوئی بھی تھا نہایت غصے میں ان پر برس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بازو چھل گئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا جا رہا تھا۔ مسٹر، غلطی میری نہیں، سراسر آپ کی تھی۔ جانے کہاں سے آپ غلط ٹرن لے کر میرے سامنے آ گئے۔ پری نے جواباً اسے باور کروایا۔ واہ محترمہ، اس سے کہتے ہیں الٹا چوٹ کوتوال کو ڈانٹے۔ اوورٹیک بھی کیا اور چوٹ بھی مجھے لگی، نقصان بھی میرا ہوا، قصور بھی میرا ہی نکالا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ! بگڑے ہوئے طبقے کی بگڑی ہوئی اولادوں کے کیا کہنے۔ وہ شخص ہنوز غصے میں ہاتھ جھاڑتا ہوا اپنی گری ہوئی بائک اٹھانے لگا۔ جسٹ شٹ اپ مسٹر، تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ پری چلائی۔ محترمہ، مجھے تمیز کا لیکچر دینے کی بجائے کسی اچھے سے ڈرائیونگ اسکول میں ایڈمیشن لینے کا پروگرام بنائیے، بھلا ہو جائے گا، بہت ہوگا۔ اس نوجوان کی زہریلی باتوں نے پری کا دماغ گھما دیا۔ اے مسٹر، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا اول فول بک رہے ہو؟ میں چاہوں تو ابھی ایک فون کال سے تمہیں حوالات کی سیر بھی کروا سکتی ہوں۔ پری نے غصے میں اسے دھمکی دی۔ ویسے حد ہے ڈھٹائی کی، مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے الٹا مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ محترمہ، یہ میڈیا کا دور ہے، میری بنائی ہوئی ایک ویڈیو ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلا دے گی۔ اس نوجوان کا اعتماد دیکھ کر میمی نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ پری، ہولڈ ڈاؤن، کیوں بات کو بڑھا رہی ہو؟ میں بات کو بڑھا رہی ہوں؟ دیکھا نہیں تم نے اس بدتمیز انسان کی ایسی گھٹیا گفتگو کر رہا ہے؟ پری، غلطی تمہاری تھی، اوورٹیک بھی تم نے ہی کیا تھا اور بات کو بھی آگے تم ہی بڑھا رہی ہو۔ ماروک نے بھی اس کو دھکا۔ پری، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، معمولی سا یہ واقعہ بریکنگ نیوز بن جائے گا۔ میمی اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ تم دونوں کو نہ جانے کیوں اس شخص سے ہمدردی کا بخار چڑھ پڑا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھی۔ تم پاس رہو میرے ہونے کا آغاز بھی تم ہو، انجام بھی تم ہو، میری صبح بھی تم سے، ہر شام بھی تم سے ہو۔ تم پاس رہو میرے، تم عشق بھی میرا، تم جنون بھی رہو میرے جسم میں،
رگ رگ میں بہتا ہوا خون بھی ہو، بےتابی دل کی تم سے، اور دل کا سکون بھی ہو تم پاس رہو میرے۔ میرا دین بھی تم سے ہے، ایمان تم ہی سے ہے، میرا جسم بھی تم سے ہے، میری جان بھی تم ہی سے ہے۔ یہ پر میرے لفظوں کے اڑان تم ہی سے ہے، میرا نام تیرے دم سے، پہچان تم ہی سے ہے، میرا قلم کی یہ شہرت یہ شان تم ہی سے ہے، میرے سوچ سمندر میں طوفان تم ہی سے ہے، جو رہتی ہے ہونٹوں پر مسکان تم ہی سے ہے۔ لفظ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دل کے سارے موسموں کو صفحے کرتاس پر بکھیر رہے تھے۔ ماہین حیران تھی، اس کی شخص کی نفرت انہیں رائٹنگ ٹیبل پر لے آئی تھی۔ قلم تھامتے ہی لفظوں نے ان سے بغاوت کر دی تھی۔ اس کی یادوں سے جڑی ساری خوشیاں ہنستے ہنستے ان کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیتی تھیں۔ نفرت کی جگہ وہ شخص خواہش، ضرورت اور آرزو بن کر ان کی خواہش میں دھڑکنے لگتا تھا، جینے لگتا تھا، سانس لینے لگتا تھا۔ وہ شخص جس سے کبھی ماہین نے محبت بھی کی تھی، انتہا کی، اور نفرت بھی غضب کی تھی۔ مان دروازے پر دستک ہوئی تھی اور پھر انوش ان کے کمرے میں آئی۔ ہیلو موم، کیا ہو رہا ہے؟ انوش نے عقب سے آ کر ماں کے گلے میں بازو ڈالے۔ کچھ خاص نہیں، جب کہتی ہے نا کچھ خاص نہیں، یقیناً کچھ خاص ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ انوش نے ان کی رائٹنگ ٹیبل پر بکھرے سفید پیپرز پہ نگاہ ڈالی۔ ماہین رائٹنگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے مسکرائیں۔ رات کے 12 بج رہے ہیں، سوئی کیوں نہیں؟ پھر صبح آنکھ نہیں کھلے گی تمہاری۔ ماہین بیٹی کو بازو کے حصار میں لے کر بیڈ پر آئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا آپ کو ڈسٹرب کیا جائے۔ انوش لاڈ سے ماں کے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔ تم تو جان ہو میری، زندگی ہو میری، تمہارے آنے سے میں کیوں ڈسٹرب ہونے لگی؟ ماہین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ مون یار، آپ کی شاعری کی نئی بک کب تک آئے گی؟ اردو ڈپارٹمنٹ کی مس میڈم رخسار پوچھ رہی تھی مجھ سے۔ بس آج کل ایک نظم لکھ رہی ہوں، مکمل ہو جائے تو اسی کے مضمون سے بک آ جائے گی۔ عنوان کیا ہوگا؟ انوش کے استفسار سے چند لمحوں کے لیے ماہین کے لبوں پہ خاموشی چھا گئی۔ دفتن وہ آہستگی سے بولی تھی، تم پاس رہو میرے۔ واو، واٹ اے بیوٹیفل نیم! ویسے آپ کو نہیں لگتا بک کا نام تھوڑا متضاد ہے آپ کی زندگی سے؟ انوش نے بے ساختہ تعریف کی اور پھر پرسوچ انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ماہین نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا۔ سمپل، آپ کی بک کا عنوان ہے تم پاس رہو میرے۔ حالانکہ انہیں آپ نے ملک بدل کر
آپ نے ملک بدل کر رکھا ہے، پاس تو اس سے رکھا جاتا ہے نا جس سے بے پناہ محبت ہو۔ انوش اپنی معصومیت اور بھول پن میں بہت خاص بات کہہ گئی تھی۔ ماہین پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ شاعری اور نثر میں ضروری نہیں ہوتا لکھنے والا ذاتی تجربات ہی تحریر کرے، کچھ چیزیں فرض بھی کی جا سکتی ہیں۔ اینی ویز تمہیں یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا ٹرپ کب جا رہا ہے؟ ماہین نے بات بدلی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک، 1-2 دن میں پیکنگ کروں گی۔ میں تمہارے بغیر ایک ہفتہ کیسے گزاروں گی؟ ماہین نے پیار سے بیٹی کو دیکھا۔ آرام سے گزار لیں گی۔ آپ کا آدھا دن تو ویسے بھی آفس میں ہی گزرتا ہے، اور رات کو لکھے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی۔ ناشتے کے ٹیبل پر اور رات کے کھانے کے وقت ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انوش نے نروٹھے انداز میں شکوہ کیا۔ جاب نہ کروں تو گھر کو کیسے چلاؤں؟ تمہاری زندگی آسان بنانے کے لیے قربانی تو دینا ہی تھی۔ جب ڈیڈ میرے تمام اخراجات بخوشی اٹھانا چاہتے تھے تو آپ نے کیوں انکار کیا؟ میں ان کی ذمہ داری تھی، میرا حق تھا ان پہ، کیوں ان کو اپنا حق ادا کرنے نہیں دیا؟ آپ نے۔ انوش کے لہجے میں شکوے کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پوشیدہ تھا۔ ایکچولی میں تمہارے والد سے کسی قسم کا بھی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ تمہارے بہانے سے دوبارہ میری زندگی میں انٹرفیئر کرے۔ ویسے بھی جب نفرت دل میں دیواروں پر جگہ جگہ اشتہارات اور بینرز لگا دے تو دیواریں بھر جاتی ہیں اور رہے سہے تعلقات بھی دم توڑ جاتے ہیں۔ بس یہی سمجھ لو، وہ تعلق بھی دم توڑ گیا تھا میری نفرت کے آگے۔ بولتے بولتے نفرت اور سختی اس کے چہرے پر عود آئی تھی تو مزید کچھ بولنا یا پوچھنا انوش نے مناسب نہیں سمجھا۔ پارٹ 3 اختتام کو پہنچا۔ مزید سننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ فی امان اللہ، خوش رہیے۔